بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: كتاب أنزلناه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام اور معزز بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور قابل احترام معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور امتنان بجا لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک ارادہ اور ایک نیت اور ایک جذبہ لے کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ جذبہ اور ارادہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی وحی غیر مطلوب کی کچھ تعلیم، کچھ تدریس، کچھ اس کا مذاکرہ، کچھ اس کا استفادہ ہم کریں، اور اس کے لیے صحیح بخاری شریف کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو آج سے چونکہ اس سلسلے کا آغاز ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پر کچھ تمہیدی باتیں، کچھ ابتدائی ضروری باتیں، جس سے ہم حدیث شریف کے سبق کا ایک خط و خال ہم سمجھ سکیں، سن سکیں اور محسوس کریں کہ حدیث شریف کو ہم کس ماحول میں اور کن اساسیات پر ہم پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے چند بنیادی باتیں جو مجھے عرض کرنی ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ ان 3 آیتوں کی روشنی میں ہمیں علم حدیث شریف کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے کہ علم حدیث کی حقیقت کیا ہے، علم حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور اس کا نفع اور فائدہ کیا ہے، ہمارے پیش نظر جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، علماء تفسیر نے فحدث کے لفظ سے علم حدیث کا مفہوم اخذ کیا ہے، اور فرمایا کہ حدیث شریف کا ثبوت اور اس کی کہہ لیجیے کہ اساس قرآن کے اس لفظ سے حاصل کی جاتی ہے۔ لفظ حدیث عربی میں کہتے ہیں گفتگو کو، حدیث کے معنی آتے ہیں گفتگو، عام گفتگو جو ہوتی ہے اس کو بھی حدیث ہم کہتے ہیں۔
کبھی خواب کو بھی گفتگو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ احادیث استعمال کیا یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں، وَلِنُعَلِّمْهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تو حدیث کہتے ہیں گفتگو کو عام زبان میں عربی میں، لیکن علمی اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائیدات کو. میں نے 4 الفاظ بولے، 3 الفاظ تو عموماً سمجھے جاتے ہیں، قول، فعل، صفات و سیرت، لیکن تائیدات کا لفظ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھا اور اس عمل کے بارے میں آپ علیہ السلام کو علم ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا، اس پہ کوئی ترمیم نہیں فرمائی، بلکہ اس کو سن کر دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اس کو کہتے ہیں تائید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اس کو حاصل ہے کہ ایک عمل حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہوا، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، آپ کے علم میں آیا اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس کو تائید کہتے ہیں. تو حدیث شریف اصل میں کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی بات یا آپ کی طرف منسوب ہونے والا عمل، آپ کی طرف منسوب ہونے والی سیرت و صفات اور تائیدات، اس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو حدیث شریف کا علم ہے نہایت ہی فضیلت والا علم اور نہایت قابل قدر اور قابل احترام علم ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے سے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں چیزیں، وہ 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو ہم تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. وحی کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، وحی کیا چیز. اور دوسری وہ ہے جس کو ہم قرآن کی طرح پڑھتے نہیں ہیں نماز میں، لیکن وہ بھی جس طرح سے ایک فرشتہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیات سناتا تھا، بتاتا تھا یا دے کر چلا جاتا تھا، جو بھی اسی طریقے سے یہ بھی حدیث کی چیزیں، حدیث کی چیزیں بھی اس طریقے سے ہیں کہ یہ بھی وحی، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہے. ان دونوں میں فرق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام کے ساتھ اس کا فرق کیا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ علیہ السلام باقاعدہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جو وحی آتی تھی قرآن کی آیات اور سورتوں کی شکل میں، اس کو آپ علیہ السلام خود لکھوا لیا کرتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے اس کو لکھو اور اس طرح لکھو، آپ پڑھ کے سناتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی دیگر کچھ ہدایات اور آپ کی کچھ باتوں کو بھی نوٹ کرنا چاہتے تھے تو حضور نے منع فرمایا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، نہیں، کچھ مت لکھو میری طرف سے، صرف قرآن لکھو. مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم اور دیگر چیزوں میں خلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا. لیکن جب قرآن کریم کے لکھنے اور اس کو ضبط کرنے کا اہتمام اس حد تک ہو گیا کہ لوگ واقف ہو گئے یہ قرآن سے، حضور پاک علیہ السلام کی دیگر باتوں کو قرآن سے امتیاز حاصل ہو گیا، تو پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی جو ہدایات اور تعلیمات اور آپ کی بہت ساری باتیں جو احکام کی شکل میں ہیں
تو حضور نے ان کو لکھنے کی اجازت بھی دی ہے اور لکھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے. فرمایا قید العلم بالکتابہ، یہ علم کی باتیں لکھ کر کے محفوظ کر لیا کرو. چنانچہ حضور کے دور میں کچھ صحابہ کرام نے یہ کام شروع کر دیا تھا، جس میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر مشتمل، احادیث پر مشتمل تیار کیا تھا، جس کو الصحیفۃ الصادقہ کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور صحابہ کرام کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اس میں، اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی مختلف صحابہ کرام نے اپنے حیثیت سے انہوں نے چیزیں لکھی ہیں بعد میں. تو بہرحال یہ احادیث مبارکہ یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام جو چیز ہے اسلام میں وہ حدیث شریف ہے. ہمارا جو دین ہے اس کی جو اساس ہے بنیادی طور پر قرآن اور حدیث پر ہے، قرآن و سنت. حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے یا نہیں. تو قرآن اور سنت دو چیزیں ہمارے دین کی اساس ہے. یہ جو حدیث شریف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی گئی ہیں. جیسے قرآن کریم کے لیے بڑی محنتیں ہوتی رہیں، حضور خود محنت کرواتے تھے. صفہ کا جو چبوترا ہے وہ صفہ کا اصل میں مدرسہ تھا، جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اسٹوڈنٹس ایک وقت میں کبھی کبھی 400 صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام انہیں علم سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، حدیثیں سکھاتے تھے، دین کے دیگر احکام اور ان کے تعلیمات دیتے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حدیث بھی سکھایا، تو اس کے لیے شروع دور سے، دور صحابہ سے بڑی محنت ہوئی. اور اس محنت کا تو ایک نمونہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تندہی کے ساتھ ہم وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، بس آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی حدیثیں سیکھ رہے ہیں. اور بعض اوقات تو کئی دن کا فاقہ بھی ان پہ گزرتا تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی تو میرا یہ حال ہوتا تھا کہ بھوک سے نڈھال میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا. لوگ مسجد نبی میں جو آتے جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مجھ پر شاید غشی طاری ہو گئی ہے یا مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو کوئی میری گردن پہ پاؤں رکھ کے کبھی دباتا تھا کہ تاکہ وہ مرگی کا دورہ ختم اور میں ہوش میں آ جاؤں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، میں تو بھوک سے نڈھال ہوتا تھا. اللہ اکبر، اتنا مجاہدہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، یہ محنت سب سے زیادہ بڑھ کر کے ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں جو روایات سب سے زیادہ تعداد میں ملتی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں روایت کی. 5374 روایتیں کسی اور صحابی کی نہیں، اس لیے کہ یہ محنت کے ساتھ لگے رہتے تھے حضور کی حدیثیں سے. اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ دمشق میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی تھے. ان سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا. کہتے ہیں 1500 کلومیٹر کا سفر.
اور تقریباً 15 دن میں یا کم و بیش ایک لمبی مدت کا سفر کر کے اس زمانے میں دمشق پہنچے اور ایک حدیث شریف سے سننے کی ایسے محنت بھی کی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خصوصی شاگرد ہیں اور خادم بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضور کے. لیکن جب حضور کا مدنی دور تھا اس وقت ان کا بچپنا تھا. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں اور علم حاصل کرنے میں جو انہوں نے ذوق کا مظاہرہ کیا. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا. اس وقت ان کی عمر ٹوٹل 10-11 سال رہی ہوگی. ان کو احساس ہوا کہ حضور تو چلے گئے، میرا علم حاصل کرنے کا جو ایک مقصد تھا اور جو جستجو تھی وہ تو ابھی تشنا ہے. اب انہیں خیال ہوا کہ کیا کیا جائے. تو حضور کے وہ صحابہ کرام جو بزرگ صحابہ تھے، جو بڑے رتبے کے صحابہ تھے، ان کے پاس جا جا کر کے انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں حاصل کرنا شروع کی. ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بزرگ صحابی کے پاس یہ حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے گئے. دوپہر کا وقت، وہاں دوپہر کی گرمی کیسی ہوتی ہے اور جو ریت اڑتی ہے، مٹی، دھول، ہوا کے ساتھ وہاں دوپہر میں وہ کیا منظر ہوتا ہوگا. لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں کہ وہ ایک بزرگ صحابی کے دروازے پر گئے اور جا کر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو دوپہر کا وقت ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگ دوپہر کو آرام کرتے ہیں، یہ تو ان کو میں اپنا استاد بنا رہا ہوں، میں ان کو دستک کیسے دوں ان کے دروازے پر، ان کو تکلیف نہ ہو جائے، آرام کر رہے ہوں گے تو ان کو خلل نہ ہو. چنانچہ انتظار میں وہ بیٹھ گئے. کہ جب عصر کا وقت ہو جائے گا اٹھیں گے، نکلیں گے، پھر ملاقات ہو جائے گی، پھر حدیث شریف پوچھ لوں گا. انتظار میں اتنی ہوائیں چلی، ریت اڑی کہ پورا جسم جو ہے ریت سے پھٹ گیا ہے اور گرمی الگ. جب بزرگ صحابی نکلے تو دیکھا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز چچا زاد بھائی عبداللہ. اور کہا کہ ارے اے حضور کے چچا کے بیٹے، آپ اتنے دیر سے انتظار میں، آپ مجھے آواز دے دیتے میں باہر آ جاتا. اور فرمایا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کا تقاضا تھا کہ میں آپ سے اسی ادب کے ساتھ پیش ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو استاد کا درجہ دیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کی قربانیاں اور ان کی محنت. اسی طریقے سے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بہت بڑے اونچے درجے کے تابعین ہیں. یہ وہ سعید بن جبیر ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں جو مظالم ڈھائے اور بہت سارے صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان میں سب سے آخری شخص جس کو حجاج نے قتل کیا وہ یہ بزرگ، جنہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی اور مومن کے قتل کی طاقت نہ دینا. حضرت کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد حجاج کی موت ہوئی. اور حضرت نے جیسے دعا فرمائی تھی اس کے بالکل عین مطابق حجاج کی موت ہوئی. یہ سعید بن جبیر. علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کو جو سفر کرنا پڑتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا تھا. کچھ تھوڑا سا جو بھی جمع پونجی ہوتی تھی اس کے ذریعے سے وہ لوبیا خرید لیتے تھے اور لوبیا ایک تھیلے میں رکھ لیتے تھے اپنے ساتھ، اور چلتے چلتے صبح کو اور دوپہر کو شام کو اس میں سے وہ کچھ دانے بھون کر رکھ لیتے تھے، کچھ دانے لے لیتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے اور پھر اپنا علم حدیث کی مشغولیت میں لگے رہتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایک ایک مہینے تک صرف وہ تھوڑے سے لوبیے پہ گزارا کر جاتے تھے. اپنے آپ کو علم حدیث میں اس طریقے سے معلوم کرتا ہے. یہ چند باتیں جو میں اس لیے عرض کی کہ علم حدیث کے حصول کے لیے کیسے کیسے لوگوں نے محنت کی ہے. یہ بخاری شریف جو ہمارے سامنے موجود ہے،
اس کے جو مصنف ہیں حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری، ان کا نام محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والا نام ہے محمد ابن اسماعیل۔ خود ان کا معاملہ یہ ہے کہ 40 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں جس میں انہوں نے کھانے میں عمومی طور پر سالن استعمال نہیں کیا، سوکھی روٹی یا روٹی کے ساتھ کبھی کچھ بادام یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی تھیں جن کی غذا ہوتی تھی۔ 40 سال کسے کہتے اور معمولی آدمی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ موفق من اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق سے مالا مال شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے علم حدیث کے اندر یہ نمایاں کارنامہ انجام دینے کے لیے چنا کہ ان کے اس کارنامے کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جن کی کتاب کو قرار دیا گیا یہ امام بخاری ہے۔ اور اس حدیث شریف کی عظیم کتاب کو مرتب کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا امام بخاری نے؟ اپنی اس پوری اس کتاب بخاری میں حضرت نے 7563 حدیثیں لکھی ہیں۔ تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، مختصراً یہی ہے کہ 7563 حدیثیں حضرت نے اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کو اپنی اس کتاب میں لکھنے سے پہلے میں پہلے غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، دل کا اطمینان ہو جاتا اس حدیث پر، تب میں اس کو اپنی کتاب میں شامل کرتا۔ کتنے ہزار رکعتیں ہو گئی ہوں گی اور کتنے ہزار غسل ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہتمام، یہ علم حدیث شریف کے ساتھ اہتمام۔ میرے عزیزوں، سچی بات یہ ہے کہ حدیث شریف سے تعلق یہ 100% اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے جو ہمیں یہاں بڑی سہولت کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، ورنہ ایسا دور بھی گزرا ہے اسلام کی تاریخ میں، یہی امام بخاری جب یہ بخاری شریف کا درس دینے لگے تو ان کے حلقے میں حدیث شریف سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آ جاتے تھے، اور اتنی بڑی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو یہ بخاری شریف پڑھائی ہے ان کی تعداد 90,000 سے زائد ہے۔ حضرت نے عمر کتنی پائی؟ 62 سال، صرف 62 سال۔ اور حدیث شریف پڑھانا کب شروع کیا؟ تقریباً 16 سال کی عمر میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اتنے مختصر سے دورانیے میں 44 اور 46 سال کے دورانیے میں 90,000 انسانوں کو بذات خود یہ کتاب پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث شریف کو درس دیتے تھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد 20-20 ہزار تک ہوتی تھی۔ لوگ چوک پر چوک کہاں سے آ جاتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نشاپور میں، بخارا میں، سمرقند میں جب حدیث شریف کو درس دیا کرتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا آپ کا سبق سننے کو، حدیث شریف سننے کو، اتنا ذوق۔ چلے ہم دور کی کیا بات کریں، قریب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کراچی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھٹھا ہے۔ کسی زمانے میں تاریخ اسلام کا ایک علمی مرکز تھا، اور بخاری شریف کا درس یہاں پر بڑے طرز و احتشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک وقت میں اس ٹھٹھا شہر کے اندر
مرد تو مرد رہے، خواتین بھی بخاری شریف کی حافظہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹھٹھا شہر، اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیے، ٹنڈولا یار اور مٹیاری کے درمیان نصرپور کا ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے، تاریخی شہر۔ ایسا وقت گزرا ہے دریائے سندھ نصرپور کے ساتھ بہتا تھا، اب تو دور ہو گیا۔ اس نصرپور میں بیک وقت 400 عظیم محدثین موجود ہوتے تھے جو علم حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ دریائی سفر کر کر کے دور دور سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ نصرپور آتے تھے، ٹھٹھا آتے تھے علم حدیث حاصل کرنے۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی، بہت محنتیں کی۔ شیخ عبدالفتاح الغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے صفحات من صبر العلماء وشدائد الزمن، اس طرح سے کچھ کتاب کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں خلاصے کے ساتھ ایک بزرگ نے کیا ہے، صبر و استقامت کے پیکر کے نام سے۔ اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے پہلے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں۔ ہم جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو درمیان میں بار بار تذکرہ آئے گا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی ان کو ہم حافظ ابن حجر کہیں گے، کبھی ان کو ہم امام ابن حجر کہیں گے، کبھی علامہ ابن حجر کہیں گے، عسقلانی۔ یہ عسقلانی کے رہنے والے ہیں، تو بخاری شریف کے شارح ہیں۔ بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور بہت سارے حضرات نے لکھی ہے بخاری شریف کی شرح، لیکن ان کی شرح اللہ تعالیٰ نے بہت قبول فرمائی۔ ان کا تذکرہ کرتا ہوں میں 1 منٹ کے لیے۔ یہ جب لکھا کرتے تھے تو اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، وہ نرسل کے قلم جس کو چھیل کر کے چاقو سے اس کے خط بنائے جاتے، اسے لکھا جاتا تھا۔ ان ڈبوں کو لکھا ہے کہ وہ اس طرح مشغول رہتے تھے کہ جب کبھی ان کو اپنا قلم تراشنا پڑتا تھا تو ظاہر اس وقت پڑھائی اور لکھائی دونوں چند لمحوں کے لیے رک جاتی تھی۔ اس وقت وہ مستقل درود شریف اور ذکر اللہ میں لگا رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا یہ وقت فارغ کیوں جائے؟ یہ علم جو ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی اللہ کی توفیق اور فضل سے یہ ہوا ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے۔ ہمارا یہاں آنا یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث شریف میں، مصحف شریف میں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمل گویا کہ محدثین نے جہاد کے برابر قرار دیا۔ اتنا بڑا عمل ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علم حدیث کی نسبت سے۔ اس لیے فرمایا کہ میں مستقل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔ جب علم میں منہمک رہتا ہوں تو وہ ہوتا ہے مشغول، اور جب قلم تراشنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں مستقل ذکر اللہ کرتا رہتا ہوں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان سے کام کیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ جو کتاب مرتب کی ہے اس میں 3930 ابواب قائم کیے۔ ابواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عنوانات۔ یہ 3930 عنوانات ہیں، اور ان عنوانات کے تحت جو حدیثیں جمع کی ہیں ان کی تعداد 7563 ہے۔ لیکن ایسا ہوگا کہ ایک حدیث شریف ہم نے پڑھ لی، کچھ صفحات کے بعد وہ حدیث دوبارہ آ گئی، ایسا ہوگا۔ کچھ ابواب کے بعد وہ حدیث تیسری بار آ گئی، تو مکررات اس میں ہیں۔ ان مکررات کو اگر ہم حذف کر دیتے ہیں تو وہ غیر مکرر حدیثیں جو بخاری شریف میں ہیں، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم تجرید پڑھ لیں، تو تجرید بھی تیار کی حضرات نے۔ تو تجرید بخاری کی جو روایات بنتی ہیں وہ 2761 بنتی غیر مکرر حدیث۔ بہرحال میرے عزیزو، عرض یہ ہے کہ جب ہم حدیث شریف کے تعلق سے یہاں جمع ہو رہے ہیں اور ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم بخاری شریف کچھ اس طریقے سے پڑھ لیں کہ ہمیں کچھ حدیث شریف کا علم حاصل ہو جائے،
بخاری شریف کا بھی کچھ ہمیں علم حاصل ہو جائے. تو ایسے موقع پر 3 باتیں ہمیں بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے. ایک تو جب ہم کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوں تو اس کا تعارف ہونا چاہیے، اس کا موضوع معلوم ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے. 3 چیزیں ضروری ہیں. تو اس کتاب کا تو ہم نے نام آپ سے ذکر کر دیا کہ صحیح البخاری. یہ صحیح البخاری یہ صرف بولنے کے لیے ایک مختصر سا نام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی امان صاحب کو کہ جنہوں نے ایک ایسا نسخہ یہاں فراہم کیا. اس نسخے کی پیشانی پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بخاری شریف کا جو پورا اصل نام ہے وہ لکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے اور نسخے میں بہت دیکھے کہ پھر یہ نام پورا لکھا نہیں ہوتا. اس کتاب کا اصل جو نام ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ ہے اس کتاب کا پورا نام. اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. وہ جامع کتاب جو سند کے ساتھ حضور تک جس کی نسبت جاتی ہے، اور وہ بالکل درست سندوں کے ساتھ اس میں حدیثیں ہیں اور ہے بھی مختصر، اور یہ متعلق ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ امور سے. اس میں اقوال بھی آ گئے، افعال بھی آ گئے، اور تائیدات بھی آ گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں سنن بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگزشت بھی اس میں ہے، وہ ایامی. یہ اس کتاب کی صرف نام کا میں نے ترجمہ کیا ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ صحیح البخاری کا اصل نام کیا ہے. بس صحیح بخاری تو صحیح بخاری، بس صحیح بخاری کا پورا نام تو بتا دو کیا ہے. اسی طریقے سے اس صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، ان کا پورا نام بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا محمد ابن اسماعیل. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری. 3 نسبتیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسل کے اعتبار سے یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مجوسی پرشین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد تو اسماعیل ہو گئے، دادا ابراہیم ہو گئے. یہ سب علماء ہیں. ابراہیم کے اوپر جو ابراہیم کے جو والد ہیں یعنی امام بخاری کے دادا پردادا بردزبہ، ان کے بارے میں ہے کہ یہ مجوسی تھے. بخارا کے حاکم جن کا نام یمان تھا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ بھی الیمانی، اپنی نسبت حاکم بخارا کی طرف کرتے ہیں. الیمانی بخارا کے رہنے والے ہیں، پیدا ہوئے ہوئے اس لیے بخاری کہلاتے ہیں. الجعفی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا قبیلہ جو ہے قبیلہ جعف ہے. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ تو آپ کو میں نے نام بتا دیا. اس کا موضوع کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائیدات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. یہ اس کا موضوع ہے، ٹاپک. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی یہ ہو جائے میری زندگی میں، کہ میں رسول اللہ کی سنتوں کو سمجھنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس کو عمل میں لانے والا بن جاؤں، تاکہ مجھے اللہ کی رضا اور دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو جائے. یہ اس کا بڑا عظیم مقصد ہے. تو ہم اس مقصد کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں میں کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال کو جمعے کے دن 194 ہجری بخارا شہر میں. 194 کا مطلب یہ ہے کہ 2ری صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے، 6 سال بعد میں 194 میں ان کی پیدائش اور وفات 256 ہجری میں ان کی وفات ہے.
62 سال کی عمر آپ کی ہونے والی تھی، 12 دن کم تھے جب آپ کا انتقال ہوا. تو آپ سمجھیے کہ 62 سال کی عمر آپ نے پائی. ہم نے بخاری شریف کا انتخاب کیوں کیا؟ اس حلقے میں درس کے لیے، پڑھنے کے لیے حدیث شریف کی اور بہت سی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، تو ہم نے بخاری شریف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ کتاب الجامع ہے. الجامع، الجامع کسے کہتے ہیں؟ جو 8 قسم کے علوم، 8 قسم کے احکام اور 8 قسم کے عنوانات اور مسائل پر جامع ہو. وہ کیا کیا 8 قسم کے اقسام، کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراف، احکام اور مناقب. 8 کو میں ترتیبات بتاتا ہوں. یہ 8 قسم کے ایسے علوم ہیں جو اس کتاب کے اندر اکٹھا ہیں. جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دین کے تقریباً تمام گوشوں پر نظر ہماری پڑ جاتی ہے. تمام قسم کے مسائل دین کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے بخاری شریف کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیر کیا چیز ہے؟ سیر اصل میں کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایسے امور پیش آئے ہیں جس میں غزوات اور کہہ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اور مہمات جو پیش آئی ہیں، اس کا ایک پورا ایک نظام ہے. اس نظام سے متعلق پورے احکام میں موجود ہیں. نمبر 2 پر آداب، زندگی کے آداب، جیسے ہر شعبے سے متعلق آداب، گھریلو ماحول کے آداب، بیرونی ماحول کے آداب، مسجد کے آداب، اور کہہ لیجیے کہ تجارت کے اور دیگر تمام شعبوں سے متعلق جو آداب ہیں وہ اس میں بتائے جاتے ہیں. تیسری چیز تفسیر. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے معانی، مضامین، وہ سب اس حدیث شریف میں بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم کی سب سے بہتر تفسیر ہیں. قرآن کی تفسیر حضور کی حدیث سے بڑھ کر بہتر نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کس پر؟ نبی پاک علیہ السلام. اتارا کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی تاکہ آپ بیان کریں. تو حضور کا جو بیان ہے وہی حدیث ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہوئی. اور اسی طریقے سے 14 نمبر کا عقائد، ایمانیات جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ایک مستقل ایک تفسیر ہے جو اس میں آئے گی انشاءاللہ. فتن کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات، قیامت سے پہلے کیا ہوگا اور کیسے کیسے معاملات آئیں. حضور نے اپنی احادیث میں امت کو اس کے بارے میں خبر دے دی تاکہ لوگ محتاط رہیں، اپنے آپ کو اس حوالے سے بچا کر رکھیں، خرابیوں میں نہ پڑ جائیں. اسی طریقے سے اشراط، قیامت کی علامات بیان کیے تاکہ لوگ اس حوالے سے اپنے اعمال کی تیاری کریں. اسی طریقے سے احکام، جو احکام ہیں طہارت سے لے کر کے نماز، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی احکام ہو سکتے ہیں سارے احکام اس میں آئیں گے. اسی طریقے سے مناقب کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور کے دور میں جو حضرات ایسے گزرے ہیں، جو صحابہ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور کے دور میں تھے اور حضور سے نہیں مل سکے، اور حضور سے پہلے کچھ لوگ گزر گئے لیکن وہ صاحب ایمان تھے. ان لوگوں کے احوال تعریف کے انداز میں بیان جو حضور نے کی، ان کو مناقب کہا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کے جو 8 علوم جس کتاب میں جمع ہو جائیں اس کتاب کو کہا جاتا ہے الجامع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو یہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. تو میرے دوستو، حدیث شریف کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کیا کہ حدیث کسے کہتے ہیں. اس حدیث سے تعلق رکھنے والا جو علم ہے اس کو علم حدیث کہتے ہیں، اسے علم حدیث کہتے ہیں. اور علم حدیث کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیجیے کہ اقوال، افعال
اور آپ کی تائیدات سے گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اور مقصد میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں یہ جو توفیق بخشی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا بڑا طور پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم آج بخاری شریف کا پہلا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ جب بھی کسی کتاب کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تو عموماً اس کتاب کا آغاز یا تو طہارت کے مسائل سے ہوتا ہے، یا صلاۃ سے ہوتا ہے، یا کچھ اغراض میں علم، پہلے علم کو لیا ہے، علم کے ذریعے سے سب چیزوں کو جانا جاتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، طہارت کیا ہے، اور علم کے ذریعے سے تو لہذا علم کا چیپٹر پہلے لے آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ انوکھا انداز اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی تھی، اس وحی کا آغاز کیسے ہوا، میں پہلے یہ بیان کروں گا۔ بالکل سارے مصنفین کے انداز سے ہٹ کے انداز میں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں بھائی دیکھو، آپ کے پاس جو ایمان سے متعلق، علم سے متعلق، طہارت سے متعلق یہ جتنے بھی مباحث ہیں، یہ سارے مباحث آپ کو ملے کہاں سے؟ وحی کے ذریعے ملے نا۔ وحی کے ذریعے سے قرآن اترا، وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں۔ تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ وحی کا آغاز ہوا کیسے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اس دین کا نزول من جانب اللہ جو ہوا ہے، اس کی ابتدائی کنڈیشن کیا تھی، یہ بتانے کی، اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عنوان ہم قائم کیا۔ میں پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیں تو برکت کے طور پر سب شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین الفاظ اور پڑھ دیتا ہوں، اگر دہرا سکیں تو میرے ساتھ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اب اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عبارت پڑھتا ہوں، وہ آپ غور سے سنیں، اس پہ بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه آمين، أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ایک حدیث شریف ہم نے پڑھ لی، اب اس حدیث شریف پر چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے ذریعے سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا، وحی کے تذکرے کے ذریعے سے کیوں آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ساری جو دینی تعلیمات ہیں ان کی اساس ہی وحی پر ہے، اس لیے وحی کا تذکرہ پہلے کیا۔ دوسری بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 161، انا اوحینا 163، انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ایسے ہی
جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی تھی، نوح کے بعد والے انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی، ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کی طرف بھی ہم وحی کا سلسلہ رکھتے تھے جیسے آپ کی طرف رکھتے۔ چنانچہ حامیم کے اندر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور حضور سے کہلوایا، ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي۔ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی طرف بھی وحی آتی تھی، میری طرف بھی وحی آتی ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو ایک تو بات یہ بتا دی کہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی انبیاء کی طرف آتی رہی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں، وحی کیا چیز ہے۔ وحی اصل میں نام ہے اللہ کی طرف سے خفیہ انداز پر آنے والی وہ بات جو کسی نبی یا رسول کی طرف آئے، اس خفیہ بات کو وحی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کی 3 شکلیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ یہ اللہ نے بیان فرمائی سورہ شورى کے اندر کہ 3 شکلیں ہیں وحی کی۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ خفیہ انداز پہ دل میں کوئی بات ڈال دے، یا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی آواز آئے جو نظر نہیں آتی، آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے اوپر چمکتی ہوئی روشنی دیکھ کر کے گئے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، کہ مجھے تو آگ نظر آ رہی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ گھر والوں سے کہا ٹھہرو، آگ لینے گئے، وہاں آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، نظر کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آواز تو آ رہی ہے۔ قال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ شکل یہ، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ کسی اپنے قاصد کو یعنی کہ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ آ کر کے بات کرتا ہے۔ جبریل آ رہے ہیں، وہ جبریل کبھی کبھار اپنی اصلی شکل میں آئے، ورنہ عام طور پہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ، دال ہا یا اور چھوٹی ہا، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال دمشق میں ہوا اور دمشق ہی میں آپ کی قبر ہے۔ صحابہ کرام میں بڑے خوبصورت صحابی سمجھے جاتے تھے دحیہ کلبی۔ ان کی شکل میں جبریل امین اکثر و بیشتر حضور کے پاس آتے تھے، اور کچھ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، کوئی اور صحابہ ہے۔ ہاں، تو جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تو حضور کو وحی سنا کر جاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے تو یہ 3 شکلیں بتائی ہیں، لیکن ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان 3 شکلوں کے علاوہ بھی شکلیں ہیں، اسی حدیث میں آئے۔ تو وحی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہ گفتگو جو خفیہ طور پر پوشیدہ انداز میں، کہ خفیہ اور پوشیدہ کا کیا مطلب ہے؟ جب سورہ جن ہم پڑھیں گے تفسیر میں تو پتہ چلے گا کیوں اللہ نے اس کو خفیہ رکھا اور کیوں اس کو پوشیدہ رکھا، کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تاکہ باطل اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے اندر خلط نہ کر سکے۔ شیاطین تو لگے رہتے، سورہ جن میں ہے لکھا ہوا کہ ہم تو جا کر کے انا کنا نسترق السمع، ہم جا کر کے وہاں چپ کے سنتے تھے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں آسمان میں، لیکن فاتبعہ شہابا ثاقب، یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ پھر ان کے اوپر وہ چھوڑا جاتا کرز اور ان کو مارا جاتا تو شیاطین وہاں سے بھاگتے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور حفاظت کر کے پھر وہ اپنے پیغمبران عالی مقام تک بھیجا ہے تاکہ بالکل محفوظ رہے۔ بہرحال
تو ایک تو یہ ہے وحی کے بارے میں نے آپ سے بات کی. دوسری چیز یہ ہے، ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی، حدیث شریف پڑھنے سے پہلے کچھ الفاظ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کے نام پڑھ رہا ہوں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ ابن سعید. یہ نام پڑھ رہا ہوں. نام کیوں پڑھا جائے؟ یہ نام جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی کا نام سب سے پہلے آیا، اس کے بعد ان کے استاد، اس کے بعد ان سے اوپر والے استاد، ان سے اوپر والے استاد، یہاں تک کہ ایک صحابی کا نام آیا حضرت عمر بن خطاب، یہاں تک کہ حضور کا قول آیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ وار نام آئے کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث فلاں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث فلاں نے بیان کی. یہ توجہ طلب بات ہے. اس سلسلے کو سند کہا جاتا ہے. یہ ہے سند. سند جو ہے ہمارے دین کا بڑا اہم حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سند کے ذریعے سے جو حدیثیں ہمارے تک آتی ہیں تو وہ بالکل ایک طرح سمجھیے کہ قابل اعتماد اور بڑی بھروسے کے قابل اور بے جھجک ہم اس پر اطمینان کرتے ہیں کہ مسند چیز، سند کے ساتھ چیز ہے، یہ باسند چیز. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند تو یہاں سے حضور تک ہم نے پڑھ لی، لیکن یہ جو اس وقت فقیر آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس فقیر سے لے کر امام بخاری تک بھی سند موجود ہے. یعنی مجھ سے لے کر کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر امام بخاری تک، اور امام بخاری سے لے کر رسول اللہ تک، یہ سند کے ہمارے 3 حصے ہیں. ہم لوگ چونکہ یہاں بر عظیم ہند و پاک میں جو حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارے مسند الہند کہلاتے ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم اپنی سند اپنے سے لے کر کے شاہ ولی اللہ تک یاد رکھتے ہیں اور اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ سے لے کر کے امام بخاری تک یا صحاح ستہ کے اور جو مصنفین ہیں ان تک وہ سلسلہ احادیث کی کتابوں میں بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے. یہاں بھی ہمیں مل جائے گا. ہم سے لے کر کے امام بخاری تک جو سند کے سلسلے یعنی واسطے جو بنتے ہیں درجے وہ تقریباً 23 اور کبھی 24. لیکن کچھ سندیں اس فقیر کو ایسی بھی خصوصی حاصل ہیں جس میں اس فقیر سے لے کر امام بخاری تک جو سلسلہ بنے گا وہ 18 یا 19 تک بنے گا. الحمدللہ یہ بھی خصوصی سند اس فقیر کو کچھ حاصل. تو مجھ سے لے کر کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کی جو سند ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سند کی ضرورت کیا ہے، ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. جواب یہ ہے کہ سند کے بغیر بات کی ایک تو اہمیت کم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کی سنت بھی یہی رہی، یعنی اللہ کا طریقہ اور ضابطہ بھی یہی رہا. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ آؤ میرے پاس مجھ سے بات کرنی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے پاس بلایا. درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے اور بھی مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. سورہ نمل میں ہے اس کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے، بیچ میں ایک واسطہ لے آئے. واسطہ کیا؟ وہ درخت سے آواز آ رہی ہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تو انہوں نے ذکر کیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں تو آپ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمانے ڈائریکٹ نہیں، آپ کوہ طور کو دیکھیے. اگر یہ کوہ طور اپنی جگہ ٹکا رہ گیا میرے تجلیات کو سنبھال کر تو پھر آپ مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں. بیچ میں واسطہ اللہ لا رہے ہیں، چاہے وہ درخت کا لا رہے ہوں، چاہے وہ طور کا لا رہے ہوں، یا کسی فرشتے کا آپ بیچ میں واسطہ لا رہے ہیں. یہ صرف یہ نقطہ سمجھانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ سند اصل میں کہتے ہیں، کہہ لیجیے کہ جوڑ کو. سند کبھی کہتے ہیں ٹیپ کو.
تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے اور پیغمبر کے درمیان بھی ایک بیچ میں واسطہ رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی اس واسطے کے ذریعے سے جو بات آ رہی ہے اس کو ذرا سا اہمیت کے ساتھ لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ جتنے بھی حضرات، چاہے ستہ کے مصنفین ہیں، چاہے بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہوں، امام ابو داؤد ہوں، ترمذی ہوں، نسائی ابن ماجہ ہوں، امام احمد ہوں، یہ جتنے حضرات ہیں محدثین، ان حضرات نے جن بزرگوں کے نام لیے ہیں ان کی تعداد آپ جانتے ہیں کتنی؟ کم و بیش 4 لاکھ افراد ہیں۔ یہ کتنے؟ 4 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے حدیث شریف کی روایات کی ہیں، اور ان 4 لاکھ افراد کا پورا ڈیٹا، پیدائش سے لے کر موت تک سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اور ڈیٹا صرف ایسا نہیں کہ کب پیدا ہوئے اور کتنی عمر میں علم حاصل کیا اور کب یہ کتاب لکھی اور کب پڑھانا شروع، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ڈیٹا میں یہ تک موجود ہے کہ ان کی قوت حافظہ کب تک درست رہی، کب قوت حافظہ خراب ہوئی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی شخص کا حافظہ اگر 60 سال کی عمر میں خراب ہوا ہے تو 60 سال کے بعد کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں محل نظر ہیں، اتنا احتیاط کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کو محفوظ کرنے کے لیے جو محنت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس امت سے لی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کی سیرت، کسی نبی کی سنت، کسی نبی کے اقوال اور افعال کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی بڑی محنت نہیں لی گئی۔ 4 لاکھ افراد کی زندگیاں پوری کی پوری محفوظ کر دی گئی ہیں، اس کا نام علم اسماء الرجال ہے۔ یہ علم اسماء الرجال صرف امت مسلمہ کی خوبی، کسی امت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم تک پہنچیں یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچیں تو بالکل ایتھنٹک طریقے سے پہنچیں، صاف ستھری بے غبار پہنچیں، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کوئی شخص ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس نے حدیث بیان کی ہو اور اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے سند کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الاسناد من الدین، یہ جو سند ہے یہ دین کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے جو حدیث ہم تک پہنچے گی وہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی اطمینان والی ہوگی، اور بغیر سند کی جو چیز ہوگی وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اطمینان کے قابل نہیں ہوگی۔ تو میں اپنی سند بیان کر دیتا ہوں۔ آج تھوڑا سا ہمارا وقت بھی زیادہ ہوا اور امان بھائی سے ہمارا مشورہ شروع میں ہوا تھا کہ وقت کا تھوڑا سا ہم صحیح سیٹنگ کر لیں گے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم سبق شروع کریں گے انشاءاللہ 8:15 بجے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز 7:45 ہو رہی ہے، فارغ ہوتے ہوتے 8:05 8:10 ہو جاتے ہیں، تو 8:15 ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 8 بجے کا جو ذکر کر لیا تھا اس میں تصحیح فرما لی جائے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس فقیر نے بخاری شریف 2 بزرگوں سے پڑھی ہے، بخاری جلد اول اور بخاری جلد ثانی۔ بخاری جلد اول شیخ نصیر احمد خان بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، نصیر احمد خان بلند شہری۔ اور بخاری جلد ثانی پڑھی ہے شیخ عبدالحق محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درسی ساتھی تھے۔ ان دونوں حضرات نے پھولپور میں پڑھا، اور بعد میں ہمارے حضرت یہاں تشریف لے آئے پاکستان، اور شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث اعظمی اور شیخ نصیر احمد خان بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں میرے استاد ہیں بخاری شریف جلد اول جلد ثانی کی۔ یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، اور انگریزوں کے خلاف جو آزادی وطن کی جو تحریک چلی ہے اس میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے استادوں کے استاد ہیں۔ ان کے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے
آزادی ہند کی جو ابتدائی جو کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں اس میں شامل رہے، اور انگریزوں نے ان کو قید کر کے مالٹا بھی بھیجا تھا، مالٹا کے جزیرے میں کافی عرصہ انہوں نے مجاہدات دینا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت جلیل قدر کہہ کہ عالم دین تھے۔ ان کے استاد رہے ہیں امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم دیوبند رہے۔ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی، اور شاہ محمد اسحاق دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شاہ عبدالعزیز۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ان کے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ 8واں واسطہ ہوگا، 8 پر جا کر کے ہمارا جو ہے سلسلہ شاہ ولی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے سند کے ساتھ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اور اسی سلسلے سند کے ساتھ آگے میں آپ کے سامنے بخاری شریف پر جو بھی گفتگو کروں گا کر رہا ہوں اسی سلسلے سند کے ساتھ۔ تو سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور اس سند کے ساتھ میں آپ کو جو شریف پڑھ کے سناؤں گا اور اس پر جو ہے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم حدیث شریف کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اس سند کے ساتھ ہمارے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کو ملتا وہی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، یا یوں کہیے ہر شخص کو ملتا اس کی نیت کے مطابق ہے۔ لہذا جس شخص کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے کہ اسے حاصل کرے، یا کسی خاتون سے نکاح کی خاطر ہے، تو اس کی ہجرت اس کے مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے اسے ہجرت کی۔ یہ حدیث شریف یہاں پر مختصراً نقل ہوئی، پوری نقل نہیں کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اور جگہوں پر پوری نقل کی ہے، وہ پوری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ اس طریقے پر ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پوری حدیث الفاظ میں نے آپ کو سنا دی، امام بخاری اس کو نقل کریں گے اور جگہوں پر۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کیوں نقل کی؟ شروع میں اس لیے نقل کی کہ بخاری شریف پڑھنے والے جو ہیں وہ ظاہر امام بخاری کے سب شاگرد، ہم لوگ سب اور آپ ہماری جو معزز خواتین سب اسی سلسلے سند کے ساتھ بالواسطہ امام بخاری کے ہم تلامذہ ہیں، ان کے شاگرد۔ امام بخاری ہمارے استاد ہیں۔ وہ شروع میں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بچوں، میرے طلباء، میرے طالبات، یہ کتاب جو پڑھنا شروع کر رہے ہو، پہلی اپنی نیت درست کرو، کیوں پڑھنے جا رہے ہو کتاب؟ تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلے شروع میں نیت صحیح کرو۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ جب ہمارا شروع ہوتا ہے سحری کے ٹائم پر، پہلے نیت کرتے ہیں، پہلے مرحلے میں وہی فرمانے بھائی کتاب شروع کرنے سے پہلے مرحلے میں نیت صحیح کرو۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم بخاری شریف اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صحیح علم ہمیں آ جائے، اور ہماری عملی زندگی اچھی ہو جائے، اور ہم اپنے لیے، اپنے معزز بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ نفع کی باتیں، دین کی روشنی پہنچانے والے بن سکیں، اور آخرت میں دنیا میں دونوں جہاں ہم کامیابی حاصل کریں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے بخاری شریف پڑھنے سے پہلے۔ تو پہلی حدیث اس لیے بیان کی۔ دوسری چیز یہ ہے، آج کی گفتگو اس حدیث پر تو میں کر رہا ہوں تھوڑی سی تفصیل سے۔ آج کے بعد حدیث شریف کا ترجمہ، سادہ سا مفہوم، اس سے کیا میسج ملتا ہے، یہ بس اتنی سی بات ہم کریں گے
کیونکہ اس پہ تفصیلی جو گفتگو علماء محدثین کرتے وہ ہم اور آپ جہاں کر کے اس کو کیچ نہیں کر سکتے، اس کو ہم صحیح ہضم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر کے ایک پیغام ہمیں دیا ہے۔ پیغام یہ دیا ہے، دیکھو بھائی، اعمال کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اعمال کا اعتبار اللہ کے ہاں نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر، نیت نہیں کی ہے، یہ ایکسرسائز تو بنے گی، نماز نہیں بنے گی۔ نیت نہیں ہے نا، نیت کے بعد ہی نماز بنتی ہے، نیت کے بعد ہی روزہ بنتا، ورنہ ڈائٹنگ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے نیت کے ساتھ اعمال جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، حدیث شریف پڑھنے کا عمل، یہ جنرل نالج نہ بن جائے۔ اگر ہم نیت کریں گے تو عبادت بنے گی، ہم نیت کریں گے تو کار ثواب بنے گا۔ تو ہم ابھی سب بزرگ سارے بھائی دوست نیت کریں کہ ہم اس بخاری شریف کا سبق جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم اور اس پر پیروی کی توفیق حاصل ہو جائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں بہتر بن جائے۔ یہ نیت ہم کر لیں، سب نے کر لی بھائی نیت؟ ہاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی صلہ ملتا ہے۔ جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے، یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے، یہ بات کیوں آ گئی اس حدیث شریف کے اندر؟ اس کا تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک ترتیب بن پڑی کہ لوگ بڑی تعداد میں مکہ سے اور دیگر علاقوں سے سب آ کر مدینہ میں آباد ہو رہے تھے، تو 3 طرح کے لوگ اس وقت ذرا سا نمایاں ہوئے۔ ایک ایسے صاحب تھے جو دکاندار تھے، کاروباری آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں ایک علاقے میں رہتا ہوں، یہاں کے لوگ سارے کے سارے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، تو میری دکان کہاں چلے گی؟ میں نے بھی جانا ہے مدینہ، تاکہ وہاں لوگ جمع ہوں گے تو میری دکان بھی چلتی رہے گی۔ ایک تو ایسے صاحب نمایاں ہوئے۔ ایک ایسے صاحب نمایاں ہوئے کہ جن کو پتہ چلا کہ بھئی اسلام اب دنیا میں پھیل رہا ہے، اور لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کے مدینے میں جمع ہو رہے ہیں، اسلام کا مرکز بن رہا ہے، میں چلوں، مجھے اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، میں اسلامی ایک مشن میں اپنی قوت، توانائی، صلاحیت صرف کر سکتا ہوں، تو اسلام کو فائدہ ہو جائے۔ ایک صاحب ایسے بھی آئے۔ ایک صاحب جو ہے کسی خاتون سے رشتہ کرنا چاہتے تھے، وہ خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں بھی مدینہ چلا جاتا ہوں، ادھر ہی جا کے رشتہ میرا ہو جائے گا۔ ان کا بھی حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا، تو حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ گفتگو فرمائی، اس میں تینوں حضرات کا تذکرہ کر دیا۔ ایک تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، فرمایا اس کی ہجرت قابل تعریف ہے، وہ اللہ رسول کی خاطر ہی ہے۔ جو دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ قابل تعریف نہیں ہے، اس کی ہجرت دنیا کے لیے۔ اور جو کسی خاتون سے رشتے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اس کی ہجرت بھی اس کے مقصد کے لیے، یہ نیک کام کی ہجرت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس میں اشارتاً یہ پیغام دے دیا کہ ہجرت کا مقصد جو ہے وہ خیر ہونا چاہیے۔ ہجرت کا مقصد جو ہے وہ اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے جو خیر سے خالی ہو، جس کو کار ثواب نہ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تو حدیث مکمل ہو گئی۔ ایک بات رہ گئی، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اعمال نیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کوئی ڈکیتی ڈالتا ہے، ایک مثال ہے، وہ ڈکیتی ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے ڈکیتی ڈال رہا ہوں کہ یہ پیسے یا جو چیزیں مجھے ملیں گی میں جا کر کے گاؤں گوٹھوں میں غریب غربا میں تقسیم کروں گا، لوگوں کے جو ہے گھر چلیں گے، لوگوں کا گزر بسر ہوگا۔ تو کیا اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کی ڈکیتی ڈالنا ٹھیک ہو جائے گا؟ جواب، انما الاعمال بالنیات کے اندر محدثین فرماتے ہیں اعمال سے مراد اعمال خیر ہیں،
خیر والے اعمال نیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر اجر ملنا یا اجر نہ ملنا وہ نیت کے ساتھ ہے. یہاں پر یہ مراد ہے، ہر عمل نہیں. ایک ڈاکو ڈکیتی ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو کیا اس کے ڈکیتی ڈالنا درست ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. اس لیے ہر عمل نہیں کہا جائے گا، اس سے مراد اعمال حسنہ یا اعمال خیر. آج اتنی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے سننے کو قبول فرمائے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور بس ہم دعا کی لیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ وقت کی پابندی رکھیں گے. اور ہمارا انشاءاللہ یہ نشست ہوگی صرف اور صرف 1 گھنٹے کی ہوگی. بس اس میں ہم آخر کے کچھ 10 منٹ ایسے بھی دیں گے، کسی کے ذہن میں کچھ سوال آئے تو سوال بھی کر سکیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب کریم، ہمارا یہاں جمع ہونا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمارا جمع ہونا یہاں پر میزان حسنات میں ہمارے لیے شامل فرما. اے اللہ بخاری شریف کی نسبت سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کا اللہ جو آپ نے موقع عطا فرمایا، اے اللہ اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ اے اللہ جمنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت اور بخشش فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو مکمل امن و امان عطا فرما. اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.